کسی نامحرم کو اتنا حق مت دیجیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے اور کب رونا ہے۔ اصل مرد عورت کی آنکھ سے نکلے آنسو کو اپنے عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ وہ تیسرا شخص کتنا خوش نصیب ہے جسے بن مانگے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ہمیں دعاؤں میں بھی نہیں مل سکتا۔ زندگی ہر قسم کے انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے سوائے بے قدر انسان کے۔ لا حاصل محبت کے دکھ کو جھیلنا حاصل کے پھیکے پڑتے رنگوں کا عذاب سہنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بدنما رخ عزتیں، غیرتیں اور پگڑیاں بیٹی کی جھولی میں اور جائیدادیں بیٹے کی جھولی میں۔ عورت کا گھر بنتا تو اس کے نصیب سے ہے، لیکن بستا اس کی برداشت سے ہی ہے۔ مرد ہمیشہ اپنی پسندیدہ عورت کو ہی کھوتا ہے اور عورت ہمیشہ اپنے من پسند مرد سے ہی چوٹ کھاتی ہے۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے، مگر ہمیشہ اس کی پسند رہنا بہت مشکل۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے خدا اور اس کی محبت۔ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے حقیقت میں وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ دیکھ کر یار کہ تمہارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، بس مجھے چھوڑ کر۔ نیند بھی بہت غضب کی چیز ہے، آ جائے تو سب کچھ بھلا دیتی ہے، نہ آئے تو بیتا ہوا کل بھی یاد دلا دیتی ہے۔ ہم کسی کی ضرورت ہو سکتے ہیں، عادت ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کسی کے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ عورت کی گود اور مرد کا کندھا وہ سکون بھرا تکیہ ہے جہاں ان دونوں کی پریشانیاں، بے چینیاں آرام کرتی ہیں۔ عورت تو خود ڈوب جانے کے لیے تیار رہتی ہے، بس سمندر اس کی پسند کا ہو۔ میں عورتوں سے تھوڑا فاصلہ ہی بنا کر رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا ایک کامیاب آدمی کے پیچھے عورت ہوتی ہے اتنا ہی ایک مرد کی ناکامی کے پیچھے عورت ہی ہوتی ہے۔ کچھ عورتوں سے اپنا گھر تو سنبھلتا نہیں، لیکن مائکے میں بھی اپنی دھاک جمانے کی کوشش کرتی ہیں، پھر ماں کے کان بھر بھر کے اپنے بھائی بھابھی کا گھر بھی اجاڑ دیتی ہیں۔ بیٹیاں اگر سسرال میں خوش ہوتی ہیں تو مائکے جانا خود ہی کم کر دیتی ہیں۔ اگر شوہر پیار کرنے والا ہوتا ہے تو بیوی برے سے برے سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ انسان کو دھوکہ وہ امیدیں دیتی ہیں جو وہ دوسروں سے کرتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر 2 بار میسج کرنے کے بعد بھی کوئی آپ کی بات کا جواب نہ دے تو آپ کو بات کرنے کے لیے کوئی دوسرا انسان ڈھونڈ لینا چاہیے، کیونکہ جس نے 2 بار میسج کرنے کے باوجود آپ کو جواب نہیں دیا وہ آپ میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ سائیکالوجی کے مطابق ہمارا دماغ غلط چیزیں بھلانے میں بہت وقت لیتا ہے، لیکن غلط چیزیں سیکھنے میں صرف کچھ ہی سیکنڈ کافی ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سچ سننے سے اس لیے بھی کتراتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا مان ٹوٹ جائے۔ پیار کو آپ جتنا بھی بھلانے کی کوشش کریں گے یہ آپ کے اوپر اتنا ہی حاوی ہوگا۔
جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان میں درد سہنے کی طاقت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو انسان سب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، آخرکار وہ انسان بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ ہمیں بات کرتے کرتے بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ کوئی آپ میں دلچسپی لے رہا ہے یا نہیں۔ اپنے ہاتھ باندھ لیجئے، اگر سامنے والا بھی ہاتھ باندھ لے تو سمجھ لیں وہ آپ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جب آپ سے ناراض ہو جائے تو کوشش کر کے کم از کم 20 سیکنڈ تک فوراً اس کو گلے لگائیں۔ ایسا کرنے سے اس کی ناراضگی کافی حد تک کم ہو جائے گی، کیونکہ گلے ملنے سے ہمارا دماغ ایک ہارمونز کو چھوڑتا ہے جو اعتماد اور بھروسے کو بنائے رکھنے کے لیے ہمیں انسپائر کرتا ہے۔ یہ برا وقت ہر کسی کے حصے میں آتا ہے، کوئی جی چکا ہے تو کوئی جی رہا ہے۔ عورت کی زندگی میں محبت کرنے والا شخص ایک بار ضرور آتا ہے۔ سمجھدار عورتیں اسے سنبھال لیتی ہیں اور کچھ کھو دیتی ہیں۔ محبت کے لیے خوبصورت عورت کی تلاش نہ کریں، آپ جس عورت کو بھی محبت دیں گے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ ہائے یہ میری بے بسی، ہمارے معاشرے میں مرد کی جیب سے اور عورت کے چہرے سے شادی ہوتی ہے۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ محبت وفاداروں کی زندگی بھر کی داستاں ہے اور بے وفاؤں کے لیے معمولی واقعہ۔ عورت اور مرد کے رشتے میں جب کچھ خراب ہو جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو۔ جب وہ خاص سے عام کر دیتی ہے نا تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس لے لیتی ہے۔ میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا جناب، بس ایک وقت پر آ کر اس کی پسند بدل گئی ہے۔ اب کوئی امید نہیں ہے اس زمانے سے، سبھی چھوڑ جاتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے۔ کسی سے بھی مخلص رہنے سے کچھ نہیں ملتا۔ آج کل لوگوں کو ٹائم پاس ہی پسند ہے۔ ایک عمر نکال دی میں نے بنا تم سے ملے، اور لوگ ہمیں عشق کرنا سکھا رہے ہیں۔ پہلی بات مجھے تم سے محبت ہے، دوسری بات ہمارے بیچ کچھ بھی ہو جائے، پہلی بات کو کبھی مت بھولنا۔ جن کے لیے ہم ہر دیوار پھلانگ جاتے ہیں وہی لوگ بعد میں ہمیں حد میں رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ آرام اور اوقات سے زیادہ پیار انسان کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ جب کوئی آپ کی بات کو سمجھ ہی نہ رہا ہو تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ بحث رشتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ پانی اپنی زندگی دے کر درخت کو پالتا ہے، شاید اسی لیے وہ لکڑی کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہمارے ماں باپ بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر دل ایک ہے تو ہر جگہ کیوں لگایا جائے، صرف ایک ہی عشق کافی ہے اگر دل سے نبھایا جائے۔ کبھی کبھی معافی مانگنے یا معافی دینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بات ایسی دل کو لگتی ہے کہ پھر کبھی نکل نہیں پاتی۔ مرد اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، کیا پتہ رک جائے، لیکن عورت اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے۔ عورت کی دو چیزوں کی کشش مرد کو پاگل پن کی حد تک دیوانہ بنا دیتی ہے۔ نمبر 1 عورت کا بولنا، نمبر 2 عورت کی خوبصورتی۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پا رہے تو آپ اس کی آنکھوں کے ٹھیک بیچ میں دیکھ کر بات کیجیے۔ اس طرح سے آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا اور آپ ٹھیک طریقے سے بات کر پاؤ گے۔